بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دی پروگرام ایکسپرٹس اوپینین ود میں ممتاز بیگ. آج سب سے پہلے ہم اس تاریخی پیش رفت پر بات کریں گے جس نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ناظرین ختم کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے, اور اسلام آباد مفاہمت نامی یادداشت جو کہ آج 18 جون 2026 کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے صدور نے اس یادداشت پر الیکٹرانک طور پر دستخط کر دیے ہیں, اور پاکستان نے بطور ثالث اس کی توثیق کی ہے, اور اس یادداشت کے فوری اثر سے اس کا نافذ العمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اب ناظرین, ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولے گا, ساتھ ہی امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا. یہ معاہدہ 28 فروری کو شروع ہونے والی اس جنگ کا خاتمہ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں افراد آج اس دنیا میں نہیں ہے, ہمارے درمیان نہیں ہے. عالمی تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تھی اور پوری دنیا کی معیشت خطرے میں پڑ گئی تھی. اب ناظرین, اسی حوالے سے بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے شہر ورسائی میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر اس یادداشت پر دستخط کیے, جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں ہی موجود رہتے ہوئے اس پر دستخط کیے. معاہدے کی تفصیلات تاحال سامنے اس طرح سے نہیں آئی ہیں, لیکن ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ معاہدے کی اہم دفعات میں تمام محاذوں پر فوری طور پر اور مستقل جنگ بندی بشمول لبنان, آبنائے ہرمز کی بحالی, ایران پر پابندیوں کا خاتمہ اور ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا منصوبہ, اور اس کے علاوہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد کیا ہے. ساتھ ہی افزودہ یورینیم کی نگرانی میں IAEA کو کم کر کے دینے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے, اور دیگر جو پوائنٹس تھے جو کہ ازل سے ہی ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں, کون سے 4 سے 5 جو ہے وہ پوائنٹس ایران کی طرف سے تھے, اور اگر ہم 14 سے 15 جو ہے وہ پوائنٹس کا ذکر کریں جو کہ امریکہ کی طرف سے تھے. لیکن اگر اس کو کیٹیگری وائز ڈسٹریبیوٹ کریں ناظرین, تو پھر ایک تو تھا یورینیم, جو افزودہ شدہ یورینیم ہے اس کے اوپر کہ جوہری ہتھیار کی طرف ایران نہیں جائے گا, اور وہ اسٹل ابھی بھی وہی میٹر کے حد تک ہی محدود رہا ہے. اس کے علاوہ آبنائے ہرمز ناظرین, یہ پاکستان کو خیر اس سے کیا فوائد ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن ایران کے لیے گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوا ہے. ایران کو خود بھی شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ آبنائے ہرمز اس کی کیا طاقت ہے اور اس کو کس طرح سے آگے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی چونکہ اب اسرائیل کا ایک بہت بڑا یہاں پر نقطہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ اب اسرائیل کو روکنا یا پھر وہ اس معاہدے کو کس طرح سے ٹیکل کرے گا, آیا کہ اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کرے گا یا پھر خاموشی کے ساتھ اس کو تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے گا. لیکن اگر اسرائیل بیچ میں دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتا نظر آیا تو پھر کیا اس معاہدے کی کوئی ٹیکنیکل اہمیت رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی. اب کل جمعے کو سوئٹزرلینڈ جنیوا میں اب مذاکراتی معاملات شروع ہونے ہیں, اور یہ 60 دن کا ٹائم پیریڈ ہوگا. اسی میں اب یورینیم, جو افزودہ شدہ یورینیم ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی, لیکن ایران کی طرف سے دوسرا موقف یہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی. اب بات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, کیا معاملات ہیں, یہ تمام تر وہی پوائنٹس ہیں جو کہ اسٹل ڈے فرسٹ یعنی کہ 28 فروری سے معاملات تھے وہی اب تک چلتے آئے ہیں. اب خیر, اب الیکٹرانک دستخط ہونے کے بعد اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, ول ڈسکس ود دی پینل. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں سجاد اظہر صاحب, اشرف شریف صاحب, چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب, اور ڈاکٹر کامران ستی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سو السلام علیکم آل آف یو اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. آئی اسٹارٹ ود سجاد اظہر. سجاد صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا یہ معاہدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور کل کیا ہوگا, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی میوش, بہت شکریہ. دیکھیں, ایک خبر تو بظاہر بہت خوشی کی ہے کہ ایک بڑا کانفلکٹ جس نے ایک پورے ریجن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا, اس کا ایک اختتام جو ہے اس MOU سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کم از کم 60 دنوں تک تو ایک پاز آ گیا اس میں. اب معاہدے کی جو شرائط جو سامنے آ رہی ہیں وہ تو اگر ان کے آپ دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو وہ تو بالکل ایران کی فتح ہے اور امریکہ کی شکست ہے. فتح کیسے؟ دیکھیں, آبنائے ہرمز پہلے بھی کھلی ہوئی تھی 28 فروری سے, آج جیسے آپ نے خود ذکر کیا, اب پھر کھل جائے گی. بلکہ اب تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کے اس پہ ٹول ٹیکس بھی لگائے گا. یہ باتیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران پہ 45 سال سے پابندیاں تھیں. وہ پابندیاں نہ صرف ہٹیں گی بلکہ ایران کے جو امریکہ میں 6 سے 24 ارب ڈالر پڑے ہوئی ہیں وہ امریکہ واپس کرے گا, اور ان پابندیوں کی وجہ سے جو اس کے ایسٹ 100 ارب ڈالر کے
فریز ہیں جو مختلف دنیا کے بینکوں میں ہیں وہ بھی اسے واپس ملیں گے. یعنی ایران نے تو اس میں گین کیا ہے. پھر ایران پہ جو پہلے ایک پورے دنیا میں اس کو یہ تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو مارتا ہے, پھانسیاں لگاتا ہے, آزادی اظہار نہیں ہے, ایک جو ہے وہ دکھانے کی جمہوریت ہے, اور پیچھے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ملاؤں کے کنٹرول میں ہے. تو اس پہ تو اس معاہدے میں کہیں بات نہیں ہوئی, کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ معاہدے کی شکیں تو اسے ایران کی فتح جو ہے وہ سنا رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باتیں اب امریکہ کے اندر رائے عامہ میں کھل کے ہو رہی ہیں. آج آپ امریکہ کے جو ہے وہ میں تقریباً تمام ڈیجیٹل میڈیا اس کو دیکھ کے آیا ہوں, اسرائیل کا دیکھ کے آیا ہوں. یہ چیزیں آگے جا کے جو وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں امریکہ میں, جس کی کمپین شروع ہو چکی ہے, اس میں ٹرمپ کے لیے شدید ترین مشکلات پیدا کر دیں گی. مشکلات یا آسانیاں؟ مشکلات پیدا کر دیں گی. کیوں کس معاہدے میں امریکہ بظاہر لوزر ہے, اس نے اربوں ڈالر اس جنگ میں جو ہے وہ جھونکے ہیں اور وہ کوئی اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکا. کوئی ایک ٹارگٹ بتا دیں, یعنی افزودہ یورینیم کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہی صورتحال تھی, آج بھی وہی ہے. ہر حوالے سے جو ہے وہ امریکہ نے کچھ گین نہیں کیا. مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ جنیوا میں کل مذاکرات ہوں گے, چیزیں سامنے آئیں گی یا نہیں آئیں گی, انہیں خفیہ رکھا جائے گا کہ در پردہ کچھ اور ہے. اچھا, اب در پردہ اگر چیزیں سامنے امریکہ لاتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے تمام تینوں فریقوں میں, امریکہ جو میڈیٹر ہے پاکستان اس میں, ایران میں, کہ جو چیزیں ہیں انہیں ابھی خفیہ رکھا جائے. لیکن اب خفیہ کیسے رکھیں گے, اس کے فریق بڑے ہیں. مثلا اسرائیل اس میں معاہدے جنگ بندی میں فریق نہیں ہے. وہ عرب ملک جن پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اور ان کا بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, بالکل ٹھیک, وہ بھی شامل نہیں ہے, کہیں شامل نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ 60 دنوں کے بعد کچھ اور پلاننگ میں ہے. لیکن 60 دنوں کے بعد کی کیوں بات کریں, 60 دنوں کے اندر کیا ہوگا اس کی بات نہ کریں. 60 دنوں کا اس میں ٹائم فریم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے سے بڑے انٹینس جو ہے وہ مذاکرات ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, مختلف جگہوں پہ ملے فریقین جو ہے وہ, باقی ملک بھی اس میں شامل رہے, ترکی ہے اس میں, قطر کا نام لیا جا رہا ہے اس میں, مصر ہے, سعودی عرب ہے. اچھا, اب یہ سارے جو فریقین ہیں وہ سارے امن تو چاہتے ہیں, لیکن اس ریجن کے اندر جتنی فوٹنگ ہے امریکہ کی ہے, جتنے اس کے جو ہے وہ بیسز موجود ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. اسرائیل جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے, ایران اس کے سامنے جو ہے وہ ایک بڑی ہرڈل کے طور پہ موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یا تو یہ امریکہ یہ تسلیم کر لے کہ وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں اپنی جو اس کی پہلے تمام پالیسیز چل رہی تھیں ان میں وہ یو ٹرن لے رہا ہے. اگر کہیں وہ یو ٹرن نہیں ہے, پالیسیز وہی ہیں, تو پھر یہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ ان پالیسیز سے میچ نہیں کھاتا. پھر ایسے لگتا ہے کہ اس کے درون پردہ جو کچھ ہے وہ کچھ اور ہے, کوئی اور منظر ہے, کوئی اور چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. اور جس کا اشارہ آپ دے رہے ہیں, میں اس سوال کی جانب بھی بڑھوں گی اور پھر وہ جواب بھی چاہیے ہوگا, لیکن ابھی ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اشرف شریف صاحب کی جانب. اشرف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں مستقل امن لائے گا؟ جس طرح سے میں سجاد صاحب فرما رہے تھے, بظاہر اگر اس فریم کو دیکھا جائے, یہ جو 14 نکات مختلف حوالوں سے انٹرنیشنل میڈیا نے پیش کیے, تو اس میں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یک طرفہ طور پہ جیسے ایران فاتح ہو گیا اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی تھے ان کو شکست ہوئی. جو بنیادی بات تھی, ہم اس پروگرام میں میرے خیال سب سے پہلے ہم ہی نے یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ اس جنگ کا فریق اور اہم فریق وہ ہے اسرائیل. اس معاہدے کے اندر اس کا کوئی کردار ہمیں دکھائی نہیں دیا. یہ اشارتاً ایک بات آئی کہ تمام فرنٹس جو ہیں ان پہ جنگ بندی ہوگی, تمام جتنے محاذ ہیں. تو اس حوالے سے, اس اشارے سے تو یہ لگتا ہے کہ لبنان والا جو ایشو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن پھر وہی بات کہ امریکی جو ہیں وہ ایران کی جو سفارتکاری ہے اس سے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہر معاملے میں اتنا وقت لیتا ہے سوچ بچار کا
کہ امریکہ کے اندر اس حوالے سے اس دوران بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر اس نقطے تک آتے آتے امریکہ کی پالیسی میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. ٹرمپ کئی دفعہ یہ اظہار کر چکے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 60 دن کا ٹائم لیا جا رہا ہے, ابتدائی طور پہ تو یہ ایک میمورینڈم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جس کے یہ 14 نکات ابھی تک بتائے جا رہے ہیں. تو ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے گی 60 دن کے اندر مختلف ایشوز پہ. سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ہے افزودہ یورینیم کا اور ایٹمی صلاحیت کا. صحیح. یہ سب سے اہم ایشو ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے کے اندر جو اوباما کر کے گئے تھے تو ٹرمپ نے آ کے امریکہ کو نکال دیا. وہ متفق نہیں تھے ان شرائط سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ کوشش کریں گے کہ ایران سے ایک تو یہ کہا جائے گا کہ جلد سے جلد کوئی یقین دہانی کرائیں, کوئی ضمانتیں دیں اس حوالے سے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. اور افزودہ یورینیم کا جو معاملہ ہے اس کو گو کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں کہ وہ جوں کا توں رکھا جائے گا, اسٹیٹس کو کا برقرار رکھے گا. لیکن 60 دن کے اندر یا 60 دن کے بعد جو طے پائے گا اس میں اس کا معاملہ بھی ہوگا کہ کیا کیا جائے اس افزودہ یورینیم کا. اسے ظاہر ہے انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اٹامک ایجنسی, اس کے زیر نگرانی کہیں نہ کہیں معاملے کا حل ڈھونڈا جائے گا. اس میں ایسے نکات سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ امریکہ تو پیسے نہیں دے گا. یہ جو $300 ارب کی بات ہو رہی ہے تو اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نہیں یہ دے گا پیسے. ہاں, کچھ بندوبست ایسے کیے جائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں بالآخر انہی پہ بوجھ ڈالا جائے گا. کس طرح سے کس مد میں یہ $300 ارب جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا؟ کوئی انویسٹمنٹ کی شکل میں آ سکتے ہیں یہ پیسے. کچھ ان کا ریجنل کوآپریشن کو بڑے پروجیکٹس آ سکتے ہیں مل کے, جو وہ بحالی کے کاموں کے سلسلے میں آ سکتے ہیں پیسے. تو یوں یہ بندوبست میرا خیال ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ $300 ارب جو ہے یکمشت دیا جائے گا ایران کو اور وہ پھر ایران اس کے ساتھ اپنی تعمیر نو کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. تعمیر نو کے لیے مختلف جو پلان ہے میرا خیال ہے وہ بھی اگلے 60 دن میں سامنے آئیں گے کہ کس طرح سے انہیں کیا جائے. پھر اس میں جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے, اس حوالے سے بھی بات ہے. جو میمورینڈم کہہ رہا ہے کہ فوری طور پہ دستیاب ہونے کی امریکہ عہد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے اثاثے کم از کم امریکہ میں ہیں وہ $60 ارب یا $100 ارب ہوں, وہ فوری طور پہ دستیاب ہوں گے. تو یہ تو ابھی کل ہی پتہ چل جائے گا. میرے خیال اس پہ آئے گی کہ وہ رقم جو ہے وہ ایران کو کتنی جلدی اویلیبل ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح سے اویلیبل کرائی جائے گی, اس کے لیے سسٹم کیا رکھا جائے گا. میرے لیے ایک اس میں بہت اہم اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر 10 ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر سے جو پابندیاں ہیں تجارتی وہ نرم کی جائے گی اور ہٹائی جائے گی. اور اس میں بینکنگ کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ بھی ہٹائی جائیں گی. اور پھر اس میں انرجی سیکٹر پہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہٹائی جائیں گی. اس میں وہ پابندیاں بھی ہیں جو اقوام متحدہ کے ذریعے سے لگائی گئیں اور وہ پابندیاں بھی ہیں جو امریکہ نے یک طرفہ طور پہ خود لگائیں. اچھا, جب یہ پابندیاں ہٹیں گی تو مجھے دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, جس میں گیس پائپ لائن سب سے اہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری صنعتی زندگی اور معاشی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے, بلکہ گھریلو زندگی بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ گنجائش بن رہی ہے کہ فوری طور پہ ہمارے ہاں جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ وہ چل پڑیں گے. پھر سرحدی تجارت جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا پاکستان کے لیے ہو جائیں گی. انرجی کا سیکٹر جس طرح میں نے بات کی, پاکستان میں اگر انرجی سستی ہو جائے تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں ابھی اگرچہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کیا ہے اپنی معیشت کا, انڈسٹری کا, لیکن اگر ہمیں سستی بجلی, سستا تیل اور سستی گیس ملتی ہے اور ہماری حکومتوں کو اللہ اتنی دور اندیشی دے دیتا ہے, ان کو سمجھ دے دیتا ہے کہ یہاں پہ جو افرادی قوت ہے اس کو روکیں اور اس کو معیشت کا حصہ بنائیں اور سستی انرجی کا استعمال کر کے اپنی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں تو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے.
اب اس کا تو یہ جو پاکستان کو فائدہ مل سکتا ہے اشرف صاحب، یہ آپ کی ایزمپشن ہے، آپ کا انالیسس ہے یا آپ کی ہوپ ہے اس وقت؟ یہ ایزمپشن بھی ہے اور حقائق کے طور پہ بھی یہ مواقع موجود ہیں، لیکن یہ مواقع اویل کس طرح سے ہوں گے؟ ہم اگر پاکستان کے ماضی کو دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کئی دفعہ پاکستان کے پاس ایسے مواقع آئے، لیکن وہ اس طرح سے بیلنس کیے جاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے بیرونی قوتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی وہ جو ہمیں مواقع دے رہے ہیں ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے اور ایسے حالات بین الاقوامی بنا دیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ مثلا اگر ابھی ہمیں گیس پائپ لائن سے شروع ہو جاتی ہے انرجی، یہاں پہ پیٹرول سستا ملنا شروع ہو جاتی، بجلی سستی شروع ہو جائے اور جی ایس پی پلس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر تو ہمیں فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ سٹیٹس ہمارا ختم کر دیا جائے اور پھر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو پھر تو ہمارے لیے وہ موقع جو ہے اس میں گنجائش تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ ہم جس طرح سے اسے اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ So it will depend how we tackle it. ہاں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پالیسی ساز جو ہے اگر یہ بین الاقوامی اپرچونٹیز اور اس میں گنجائش کا ہمیشہ سے خیال رکھیں اور اپنے پاس اپ ڈیٹ رکھیں چیزیں کو، تو میرے خیال ہے جیسے حالات بدلتے ہیں تو فوری طور پہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپ ڈیٹ نہیں ہیں، ہمیں اخبار نویس بتائیں گے کہ آپ یہ کریں اور پھر ان کے بتانے تک وہ فائل پہنچتے پہنچتے کئی مہینے لگ جائے تو پھر تو وہ فائدہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اشرف صاحب مانڈل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ہم ان کریں گے۔ مانڈل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائن اس، فرمائیے گا یہ اس وقت اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی اہمیت کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ وہی باتیں ہیں جو کہ 28 فروری سے پہلے کی بھی تھیں، کچھ نیا اس میں ہے، کچھ نئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محوش۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بہت خوشائند بات ہے اور سب سے زیادہ جو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ طاقتیں دنیا میں جن کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، بے لگام تھے اور اتنا تکبر اور غرور تھا، ان کا غرور جو ہے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ختم کیا اور ایران کو واضح فتح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات۔ اور دوسری پاکستان کے لیے سب سے خوشی کی بات کہ پاکستان اس بہت بڑے جو ہے نا یہ معاہدے کا ثالث ہے، اس کا جو ہے نا وہ میڈیٹر ہے، تو میرا خیال یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور وہ پہلے ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو فیس سیونگ دینے کے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں تھا کہ جو اس کو یہاں سے بچاتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے کئی دفعہ میرا خیال ہے کہہ چکے ہیں 2 ماہ پہلے اسی پروگرام میں کہ ٹرمپ کے پاس اس جنگ سے، اس خطرات سے اور ایران سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خود ہی ٹویٹ کر دے کہ میں جنگ جیت گیا ہوں، میں نے سارے مقاصد اپنے حاصل کر لیے ہیں، اور پوری دنیا کے حکمران جو ہے نا اس کو مبارکباد دے دیں گے، وہ اپنی مبارکبادیں جو ہے نا وہ قبول کر لے، اور وہ ایسے ہی ہوا، تو کوئی اس کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو اس کے اثرات پوری دنیا میں پہنچے، بالخصوص پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات پہنچے، ابھی تو میرا خیال وہ سگنیچر بھی ہو گیا معاہدہ، انٹرنیشنلی قیمتیں بھی کم ہو گئیں، ابھی پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے اپنے حکمرانوں کی طرف کہ کیا سائن کے ساتھ ہی اگر دوسرا بھی اعلان کر دیتے یہ پرائم اچھا مانڈل صاحب اسی کنورسیشن کو ہم ریکنٹینیو کریں گے، ابھی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، لیٹس کنٹینیو اور کنورسیشن فرام مانڈل صاحب۔ جی مانڈل صاحب فرما رہے تھے آپ اس معاہدے کی اہمیت کہہ لیں اور ساتھ ہی اب پاکستان کے اوپر اثرات آپ فرما رہے تھے۔ تو بات محوش یہ ہو رہی تھی کہ آج چونکہ سائن ہو گیا ہے یہ معاہدہ، تو جو جنگ کے اثرات پڑے تھے 28 فروری سے لے کے آج تک، اور میرا ٹرمپ نے اناؤنس بھی کیا کہ قیمتیں پیٹرول کی بہت کم آ گئی ہیں، نیچے آ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو اس معاہدے پہ ایز اے جو ہے نا وہ ثالث میڈیٹر سائن کرنے کے ساتھ ہی یہ سگنیچر بھی کر دینی چاہیے تھی کہ پیٹرول کی قیمت وہی 258 روپے پہ لا دی جائے، جو اور کفایت شہری کے تحت کوئی چھٹی کا ایک دن بنا دیا گیا تھا، وہ چھٹی کو ریورس کر لیتے، جو ہائی ویز اور موٹر ویز کے اوپر
गाड़ियों की स्पीड जो है ना उसकी लिमिट ही कम कर दी कि किफ़ायत शहरी हो रही है, तो मेरा उसको भी रिवर्स कर लेते। बहुत सारे असरात जैसे महंगाई के असरात पड़े हैं, उनको भी रिडक्शन का जो है ना वो लेकिन ये सब तो लगाते। ऐसा ऐसा हुआ ना। नहीं, आज तक नहीं, जब बढ़ाते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं। वो तो मेरा ख्याल है अभी जंग के असरात शुरू नहीं होते, पूरी दुनिया में हुए भी नहीं, पहुंचे भी नहीं, तो यहाँ तो मेरा ख्याल है फटाफट को 100 रुपये को 80 रुपये किस तरीके से किस स्पीड से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो है इन्होंने कीमतों में इजाफा किया। मेरा लेकिन ख्याल अभी है कहा जा रहा है कि वो महंगा पेट्रोल खरीदा हुआ है ना, तो ने तो जब बढ़ाया था तो वो क्या जो सस्ता खरीदा हुआ था उसका इंतजार किया था? नहीं, मेरा नहीं करते था। तो ये काफी सारी चीजें हैं कि अवाम अभी देख रही है कि अवाम तक इसके जब तक असरात नहीं पहुंचेंगे तो मेरा ख्याल है फिर इन ऐलानात का तो फायदा कोई नहीं, पाकिस्तान को तो ज्यादा फायदा होना चाहिए। बाकी जहाँ तक ट्रम्प की बात है तो इस मुआहदे में उसको मिला क्या? तो वो तो हम पहले ही कह रहे थे कि आपको शिकस्त होनी है, आपको जो है ना इस दलदल में जो है ना इसराइल ने नेतन्याहू ने फंसा दिया और आपके पास निकलने का कोई जो है वो रास्ता नहीं छोड़ा। तो मेरा ख्याल है कि आज उससे सहाफ़ियों ने सवाल किया ना कि आप जो मुंजमद असासे हैं वो आप दे रहे हैं उनको, तो इसकी क्या वजह? उसने कहा जी ये तो पैसे ही उनके थे। तो आपको पहले नहीं पता था कि पैसे उनके हैं? वो आज ही आपको इल्म हुआ अमेरिका को। यदि अगर हम ना दे तो दुनिया सरमायाकारी नहीं करेगी अमेरिका में, डॉलर के ऊपर कोई इतमाद नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि फिर उसको बोला भाई ये जंग रोकी क्यों है? उसे बोला जी ये 500 से 700 मिलियन डॉलर का यौमिया जो है वो लॉस हो रहा था और ये बमबारी से ये लॉस तो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो क्या आपको पहले नहीं पता था? ये सारी चीज़ें आपको पता थी, लेकिन चूंकि आप फंस चुके थे, आप शिकस्त खा चुके थे और मज़ीद आप शिकस्त का जो खौफ था आपको, मेरा ख्याल है उसने मजबूर किया है कि आप ये मुआहदा की तरफ बढ़े। और मेरा ख्याल अभी देखो अभी जुमे का दिन था ना कि वहाँ पर बहुत बड़ी कोई मुआहदे की तकरीब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मेरा ख्याल वो इतना तावला था, बेकरार था, बेचैन था कि कहीं रात रात में कहीं फिर ना ऐसे कहीं जो है उनको रान के जो है वो नरगे में आ जाऊँ। तो उसने मेरा वो फ्रांस में बैठे हुए G7 के जो ब्रांड थे उनकी मौजूदगी में जो है वो सिग्नेचर कर दिए और सारा निज़ाम कितना जो है ना वो उसको खौफ था ईरान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि यही चीज़ें हैं कि उनको पहले समझना चाहिए। अभी जैसे को मेन फरीक जो है वो उसका इसराइल है, वो जैसे इसराइल के जो है ना जुल्म उसको भी ऐसे ही लगाम को डाले। मेरा ख्याल है जितने जो इस्लामी ममालिक क्या जो अड्डे दे के बैठे हुए हैं उनको, मेरा ख्याल है कि इनको तो ज़्यादा सोचना चाहिए। उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ जैसे दुबई के लिए उसने कह दिया कि वो तो वहाँ से डायरेक्ट अटैक हो रहे थे, उसको फंसा दिया कि यानी कि उसको निशाने पे लाया ईरान पे। और दूसरा ये है कि इसराइल जो गज़ा के ऊपर जुल्म कर रहा है, जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको किसने रोकना है? मेरा ख्याल है बताएं ना, कोई दुनिया में को बताए या ट्रम्प भाई है जो पीस वादे में जो गए हैं कोई जनाब वो उनसे बंदा पूछे कि भाई उसके जुल्म को भी तो रोके। लेकिन वो बाज इसराइल नहीं आएगा क्योंकि वो तो मुकम्मल कह रहे हैं कि ये मुकम्मल ही सरेंडर है इसका ट्रम्प का। वो इस मुआहदे को इस नाम से जो है वो जोड़ रहे हैं कि मुकम्मल जो है ना सरेंडर किया है इसने, और सरेंडर तो करना था और आप नहीं करवाया है क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं था। ये तो दंदनाता फिर रहा था दूर दूर से, जब उसका जो है ना पाला पड़ गया किसी कौम के साथ, गैरतमंद जो है ईरानी कौम के साथ, तो मेरा उसको समझ लग गई। तो मेरा ख्याल जो लोग भाग जाते हैं उससे, जो डर जाते हैं। लेकिन मानव साहब अगर इसराइल ने इस मुआहदे को मुस्तरद किया और उस तरह से इसकी पासदारी नहीं की तो क्या लगता है जंग दोबारा शुरू होगी? नहीं देखो ये ना अमेरिकन के ऊपर एतबार वाली तो कोई बात नहीं है। ये खुद ही मुआहदे करते हैं, खुद ही मुआहदों से निकल जाते हैं और ये वक्तन जो है ना वो अपने मफादात को देखते रहते हैं कि इसराइल के हाथ में इनकी वो भागडोर तो है ही है ना। वो मेरा ख्याल है कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इसराइल को प्रॉब्लम क्या वो उसके जो है न्यूक्लियर सिस्टम से प्रॉब्लम थी कि ये कोई एटम बम ना बना दे। एटम बम दुनिया में कितने ममालिक के पास है, तो क्या वो चलाते हैं किसी के खिलाफ? मतलब उसको तो यही खौफ था जिस खौफ के नीचे वो आ गया। कभी जैसे पाबंदियाँ हट जाएंगी, उसके मुंजमद असासे मिल जाएंगे, उनको 300 अरब जो है ना वो तमीर नो के लिए अगर मिल जाता है और उनको तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल जाती है, उनकी मिलिट्री जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेंथल, पहले भी स्ट्रेंथल है, मजीद जो है वो ताकतवर हो जाती है। अभी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर उसके सवाल किया ट्रम्प ने, तो उसने बोला बिल्कुल उनको राइट है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल अपना बना सकते हैं, रख सकते हैं। अगर दूसरे ममालिक के पास है
تو ایران کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو میرا خیال وہ سارے انڈیکیٹر اسی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ نے بالکل ایسے اچھا بچہ بن کے جو ہے نا وہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے اوپر اعتماد پھر بھی نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جو آبجیکٹو اسرائیل کے ہیں نا لبنان کی شکل میں، یا گریٹر اسرائیل اس کو نام دے لیتے ہیں، وہ ایک لبنان نہیں ہے، اس میں یہ غزہ ہے، فلسطین ہے اور دوسرے ممالک ہے، وہ ان کی طرف انہیں بڑھنا ہی بڑھنا ہے، جو ان کو روکنے کے لیے جو ہے نا یہ تمام اسلامی ممالک کو بیٹھ کے ایک جو ہے نا وہ اپنا لائے عمل جو ہے تشکیل دینا چاہیے، تاکہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلا اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا، وہ پوری سپورٹ پورے یورپ کی ہے اور امریکہ کی ہے، اس کو ہر قسم کی سپورٹ وہ دے رہا ہے۔ میرا ہے اس ظلم کو بھی روکنے کے لیے جو ہے نا واضح بلند کرنی چاہیے، باتوں سے، تقریروں سے، یا جو ہے نا ان کے جا کے جو ہے نا وہ آپ تو ایکشن کی بات کرتے ہیں نا، آپ تو ایکشن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہلہ بول حلے کی بات ہم نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ جو ہے روکا جائے، تو حلہ کی بات تو ہم نہیں کرتے کہ ہم اٹیک کریں، لیکن اگر ظلم بڑھتا ہی جائے تو ظلم کو تو آپ نے روکنا ہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ مودی کے ساتھ بیٹھ کے کہ جناب اگر اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، تو ہر ظالم کے ساتھ ہے، اور ہم تو پہلے کہہ چکے کہ امریکہ جتنے بھی ظالم ہے اس وقت پوری دنیا میں دو ہی بڑے دہشت گرد ہیں، ایک نیتن یاہو ہے اور دوسرا نریندر مودی ہے، اور دونوں کے بیک کے اوپر کون ہے؟ امریکہ موجود ہے، خود ہی ان کی میزبانی کرتا ہے، خود ہی ان سے جو ہے کام لیتا ہے، خود ہی ان سے حملے کرواتا ہے، اور خود بیچ میں انٹروین بھی ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا نام بھی آگے لے آتا ہے، ہاں جی میں نے جنگ رکائی ہے، بھائی تیرے کہنے پہ تو وہ جنگیں کرتے ہیں، وہ خود ہی کروا لیتے ہو اور خود ہی رکوا لیتے ہو، اور خود ہی جو ہے نا وہ پھر دنیا کو کہتے ہو کہ جناب ہمیں امن جو ہے نام دیا جائے۔ تو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ اس کو نوبل امن انعام کی بجائے اس کو لگام دینے کی ضرورت تھی، میرا ہے ایران نے اس کو لگام دی ہے، اسی طرح اور بھی جو ہے نا ہمت کرے تو میرا ہے یہ دنیا میں خطے میں امن آ جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب سجاد صاحب آپ فرمائیں، ایک تو آپ اشارہ کر رہے تھے کسی اور سمت کی طرف میں تو ایک تو وہ جاننا چاہوں کیونکہ باتیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں، بڑے سوالات ہیں، یہ جو ایگریمنٹ کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، یہ مستقل بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، اسرائیل کا بیچ میں کردار ہے، اور پھر بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی اس میں ایک تو انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ان کو کہا جاتا ہے، تو اگر وہ خود اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اور اس میں کچھ نیا نہیں ہے، سب وہی پرانی باتیں ہیں، تو یہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں محوش، یہ آپ دیکھیں کہ غزہ جو وار تھی اس کے بعد جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ سے ہوتے ایک ریجنل کانفلکٹ میں تبدیل ہو گیا، جس میں امریکہ بھی کود پڑا، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں انہوں نے جا کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی جو کلوز لوگ تھے انہوں نے بریفنگ دی کہ بس ایک حملہ ہوگا، ایران کی قیادت پہلے یہ لوگ مارے جائیں، تو اگلے لمحے میں ایران میں جو ہے وہ لوگ باہر سڑکوں پہ آ جائیں گے، حکومت تختہ الٹ جائے گی، جس طرح ونزویلا میں آپ کی واہ واہ ہوئی ہے ادھر ایران میں بھی واہ واہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی، ویسا ہوا نہیں، ویسا نہ صرف ویسے نہیں ہوا بلکہ بالکل الٹ ہو گیا، اور امریکیوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ جنگ نہ صرف ان کی جنگی حکمت عملی کے بغیر وہ اس میں کودے ہیں بلکہ جو پولیٹیکل حکمت عملی چاہیے تھی وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ یورپ ان کا سب سے بڑا الائی تھا، وہ ان کے خلاف کھڑا تھا، اس کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ اب امریکہ کے پاس جو ہے وہ تنہائی کا شکار سفارتی سطح پہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ پشت پناہی کے حوالے سے جو ہے وہ جو پہلے مسائل غزہ کی جنگ میں تھے وہ اب کھل کھلا کے جو ہے وہ سامنے آئے اور وہ دنیا میں جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف چلا گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ وقفہ چاہتا ہے اور ری الائن کرنا چاہتا ہے اپنی یعنی یہ مستقل اب نہیں ہے، صرف میرا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے، وقفہ، عارضی ایک پاز ہے، وہ ری الائن کرے گا اپنی جو سفارتی جو اس کی ہے پولیٹیکل موومنٹس ہیں اس کو اور اپنی جنگی حکمت عملی کو، اور اس دوران وہ دیکھے گا کہ ایران کیا کر رہا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ 14 نکات جو سامنے ہیں یہ اصل میں نہیں ہیں، اس کے پیچھے اور نکات ہیں، اور وہ نکات جو ہیں وہ صرف فریقین کو پتہ ہے یا ان کے جو کلوز جو ملک ہیں میڈیٹرز ہیں، یہ پوائنٹ شامل نہیں ہو سکتے آپ کے مطابق؟ نہیں، شامل ہو سکتے ہیں،
اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ اس تک پہنچنے کے لیے ایران کو کیا کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے. دیکھیں 300 ارب ڈالر جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں دینے، تو پھر یہ 300 ارب ڈالر کون دے گا؟ کیا گلف کے ممالک دیں گے جو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے؟ وہ کیوں دیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل کانفلکٹ ڈیوائڈ موجود ہے خلیج کے اندر. لیکن جو انویسٹمنٹ کا کہہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے تھرو لایا جا سکتا ہے. جی انویسٹمنٹ کے تھرو بھی لایا جا سکتا ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ کے تھرو کیسے، دیکھیں پیسہ وہی ہے، آپ اس کو دبئی اس طرف جو ہے وہ خلیج کے اس طرف انویسٹ کریں گے یا اس طرف انویسٹ کریں گے. تو انویسٹر کون ہے خلیج کے اندر؟ انویسٹر کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ اس ریجن کے پاکستان ہے، انڈیا ہے، خود ایرانی ہیں جو خلیجی ممالک میں یہ پیسہ اب وہ ایران کے اندر کیسے انویسٹ ہوگا؟ سعودی عرب جو ہے وہ اتنے انسینٹیو دے رہا ہے، وہاں انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ رہی. تو اتنا آسان نہیں ہے. 300 ارب ڈالر ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ کیسے آئے گی؟ اور اس جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے کے اندر ایک اور معاہدہ ہے، ایک اور ایم او یو ہے، اور اس ایم او یو پہ جو ہے وہ فریقین ابھی اس کو خفیہ رکھ رہے ہیں. اگر وہ معاہدے کے اندر ایک اور معاہدہ ہے تو ان میں ایران کے اندر پولیٹیکل اصلاحات بھی شامل ہیں. ان کے اندر فلسطین کا جو غزہ کا بورڈ ہے، فلسطین کا ایشو ہے، وہ بھی پھر شامل ہوگا. اور ان کے اندر مستقبل کا جو خلیج ہے، مستقبل کا یہ جو مڈل ایسٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، کس کا کیا رول ہوگا، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی. کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ اس تنازع کا باعث بنی تھی، اور جب تک وہ کازز جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو وہ معاہدہ دیر پا نہیں ہو سکتا. فی الحال جو 14 نکات ہیں ان میں وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوئی ہیں، یعنی اور بھی پوائنٹس ہیں آپ کے. لیکن پاکستان تو ایز اے میڈیٹر اس کو تو آئیڈیا ہوگا نا. بالکل، پاکستان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ہر چیز کے اندر شامل ہے، پاکستان کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو پاکستان دیکھیں، خود امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے، ان کی درخواست ہے کہ معاہدے کے جو چیزیں خفیہ چیزیں ہیں ان کو سامنے نہ لایا جائے. لیکن کیسے سامنے نہیں لائے گا؟ دیکھیں امریکہ کے اندر وسط مدتی انتخابات کی کمپین شروع ہے، اسرائیل کے اندر کمپین شروع ہے. تو امریکہ کو پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کو بھی پتہ ہے. تو یہ چیزیں جب وہ پولیٹیشینز کمپین میں جائیں گے تو وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. کیوں کہ ٹرمپ جو ہے اس وقت جو موجودہ جائزے ہیں امریکہ کے اندر، ان جائزے رائمہ کے جائزے کے مطابق جو ٹرمپ ہے وہ دونوں ہاؤس جو ہے وہ کانگریس کے جو ہے وہ لوز کر رہا ہے، اور وہ لوز کر سکتا ہے. تو ٹرمپ اس جنگ کو اپنی شکست کے طور پہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ اس کو پیش کیا جائے. وہ اسے اپنی فتح گردانے گا، اور فتح تبھی ہو سکتی ہے کہ معاہدے کے تمام نکات جو ہیں جو ابھی تک خفیہ رکھے گئے ہیں وہ سامنے لائیں گے. اچھا، پھر ایران کے اندر مسئلہ ہے. ایران کے اندر بھی ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ ایک طرف پاسداران انقلاب ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نرم رویہ رکھتے ہیں. ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ ایشو سامنے آئے ہیں. تو اگر وہاں بھی جو ہے یہ معاہدے کے تمام نکات سامنے آتے ہیں، یا معاہدے پہ جو تمام نکات ہیں جن پہ پولیٹیکل ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ ایگری ہیں اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اگر ایگری نہیں ہوتے، تو ایران کے اندر بھی یہ جو ہے وہ معاملات سامنے آ سکتے ہیں. لیکن سٹل ایران ون ون پوزیشن میں ہے. جی، ون ون تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پاز ہے. پاز ان دی سینس یہ پاز ہے کہ جنگ روک دی گئی ہے، ابنائے ہرمز کھل گئی ہے. ابنائے ہرمز کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پوری دنیا کا پریشر ہے ہر ملک کا، اس کے عوام کا، مہنگائی کا، تیل کی قیمتوں کا، وہ ہٹا ہے. اب تمام جو دنیا کی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ سوچے گی کہ اب ہم نے اس پہ کس پہ جانا ہے. اور امریکہ اپنے مفادات دیکھے گا، اس کے مفادات اس ریجن میں یعنی مشکل مراحل تو اب شروع ہوئے. وہ یہ ریجن نہ ایران کے سپرد کرے گا، نہ چین کے سپرد کرے گا، وہ کبھی اس ریجن سے نہیں جائے گا. صحیح، یعنی کہ مشکل مراحل تو اب شروع ہوئے ہیں، کڑا امتحان تو اب ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سسٹینیبل جو پیس ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس ریجن میں. بالکل ٹھیک ہے. اشرف صاحب فرمائیے گا واٹس یور انالیسس کہ بھئی کیا معاملات آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ 60 دن کا ٹائم پیریڈ، چونکہ کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے لیکن کوئی اتنا طویل عرصہ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ پلک جھپکتے ساتھ ہی جو نہیں ہے تمام تر دن ختم، معاملات ختم ہوتے نظر آئیں گے. تو ایکچوئل میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ محوش، جہاں تک ایران اور امریکہ کی بات ہے تو ایران کو ہمیشہ یہ رہی شکایت کہ امریکہ اس کے ہاں مداخلت کر رہا ہے، لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ مختلف تحریکوں کے ذریعے سے جو رجیم ہے اس کے خلاف وہاں پہ آپریشن و احتجاج ہوتا ہے.
اس معاہدے میں یہ جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کچھ چیزیں، ان میں ایک شرط یہ شامل ہے کہ دونوں فریق یعنی ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے اور مداخلت سے گریز کریں گے۔ مداخلت کا لفظ واضح طور پہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، اگر اس کو امریکہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے کہے پہ 100% کرے گا، عمل کرے گا، لیکن اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا تو میرا خیال ہے کہ ایک چیپٹر جو ہے ایران کے اندر مسلسل جو پریشانی کا باعث اس کی حکومت کے لیے بن رہا ہے وہ تو بند ہو جائے گا، اور ایرانی قیادت جو ہے وہ کافی حد تک یکسو رہے گی اپنی تعمیر نو کے حوالے سے اور خطے میں معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے اسرائیل ہے۔ اصل اسرائیل اگر لبنان کی طرف اسی طرح سے پیش رفت رکھتا ہے جس طرح کے اس کے اخبارات اور دانشور اور سیاسی لیڈرشپ کہہ رہے کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، اس طرح کے معاہدے کو، اور جو اسرائیلی افواج ہیں وہ لبنان سے واپس نہیں جائیں گی، وہ وڈرا نہیں کریں گی، اور پھر جو فلسطین والا غزہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے رہتا ہے، تو جو فرنٹ سارے بند کرنے کا اس میں کہا گیا تو سارے فرنٹ تو پھر بند نہ ہوں گے۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ سبوتاج کر سکتا ہے معاہدے کو، اور اس صورت کے اندر کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیچھے ابھی رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے، تو وہ مال ابھی پڑا ہوا ہے ایسا، اور وہ جیسے ہی باہر آئیں گی ڈیٹیلز تو بہتر طور پہ اس ساری صورتحال کا تجزیہ بھی کیا جا سکے گا، کیونکہ اصل ایشوز جو ہیں وہ اسرائیل کا کردار ہے، وہ امریکہ کے عزائم ہیں اس خطے کے حوالے سے، اور پھر اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے باہمی تعلقات کے اندر اسرائیل اور امریکہ نے جو جو سرنگیں کھودی ہوئی ہیں ان کا معاملہ ہے۔ جب تک یہ والی چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی تو نہ تو پھر ریجنل جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، وہ جس طرح سے اس معاہدے میں بتایا جا رہا ہے وہ کھل سکے گی یا بڑھ سکے گی، اور نہ ہی استحکام اس خطے میں آ سکے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو استحکام کی طرف لانے کے لیے اسرائیل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس ریجن کے جو باقی مسلم ممالک ہیں، خلیجی ریاستوں کی میں بات کرتا ہوں، ان کو بھی یہ احساس کرنا پڑے گا کہ اس خطے میں اگر ایران کے لیے خطرات پیدا ہوئے تو پھر ان کے لیے بھی خطرات بدستور رہیں گے۔ اور لیکن اشرف صاحب جیسا آپ خود فرما رہے ہیں یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس کو ذرا درست سمت پہ لانے کے لیے اوبویسلی ٹائم ٹیکنگ ورک ہے، اور اسی کے درمیان میں پاکستان کو جو بینیفٹ ملنا چاہیے جس طرح سے وہ بینیفٹ لے سکتا ہے اپنے لیے، تو اس کے لیے تو وقت ہی نہیں رہے گا، نہ یہ کوئی ایجنڈے میں شامل ہو سکتا کسی طرح سے۔ نہیں، انہوں نے وہ میں نے آپ کو بتایا پوائنٹ نمبر جو 10 ہے اس میں جب ایران سے پابندیاں ہٹانے کی بات کی گئی ہے، ایران کے بینکنگ سسٹم کو فعال کرنے کی جو بات کی گئی، تو آٹومیٹکلی اس کا فائدہ پاکستان کی طرف آ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان کو تیزی کے ساتھ کرنا پڑے گا یہ کام، کیونکہ صورتحال تبدیل ہوئی تو پھر اس میں شاید وہ گنجائش ہمارے پاس نہ رہے، تو تیزی کے ساتھ پاکستان کو کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال میں ہمیں یاد آتا ہے کہ جس طرح سے ایران نے اپنی طرف سے جو پائپ لائن ہے وہ مکمل کر کے ہمارے بارڈر تک پہنچا دی، اگر ہمارے ہاں بھی اس طرح کا کچھ کام کیا گیا ہوتا تو آج صرف وہ کنیکشن کرنے والی بات تھی، تو وہ فوری طور پہ ہمیں اس کے ثمرات مل سکتے تھے، لیکن بہرحال اب بھی کوئی اتنی تاخیر نہیں ہے، پاکستان کر سکتا ہے یہ سارا، امید کی جا سکتی ہے، زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک دو اور چیزیں میں سمجھتا ہوں میں نے یہاں پہ آپ کے لیے رکھی تھی کہ بات اس میں ہو جائے۔ جی فرمائیں۔ امریکہ نے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ ایران کے قریب سے اپنی افواج ہٹائے گا، یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ امریکہ ایران کے قریب جو اس کی افواج تعینات ہیں ان کو ہٹائے گا۔ اب وہ افواج صرف ہرمز والے ایریا میں ہیں یا باقی علاقوں میں بھی وہ آتی ہیں، عراق والے معاملے میں بھی ہیں اگر، یا خلیج کے کہیں خطے میں جہاں پہ اس کے اڈے ہیں ان کی بھی بات ہے، یہ ابھی وضاحت کے قابل ہے پوائنٹ، اس پہ وضاحت نہیں ہے، تو اس پہ بھی آگے بات چلے گی۔ یہ والا پوائنٹ بہت اہم ہے اور یہ معمولی پوائنٹ نہیں ہے، اس سے آپ اس خطے کے اندر
امریکہ کے جو مستقبل کے عزائم ہیں اس کا بھی پتہ چلے گا ٹھیک کہ وہ اس خطے سے نکلنا چاہ رہا ہے یا یہاں پہ اپنی موجودگی کو محدود کرنا چاہ رہا ہے یا بالکل ایران کو فری دینا چاہ رہا ہے ایگزٹ، اور وہ چاہتا ہے کہ ایران اس خطے میں واقعی کوئی رول ادا کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے ساری اچھی خبروں میں یقین نہیں آ رہا. میں ٹھیک. سیدھی سی بات یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے نا اصل میں. ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس وقت کم رہ گیا. اشرف صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں مانڈا صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی. مانڈا صاحب فرمائیے گا، یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے یا پھر یقین کرنا نہیں چاہ رہے، کیا معاملات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں مہوش، جو بھی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے میں کوئی گرانٹر ہوتا ہے، کوئی ضامن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس معاہدے میں پہلی بات یہ گرانٹر کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں جو امریکہ کو روک سکے کہ جناب اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. آپ نے اگر کریں گے تو لیکن ابھی آگے مذاکرات ہوں گے نا. میں وہی عرض کروں، مذاکرات کیا، وہ تو پہلے پوائنٹ کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے کہا جی ایٹم بم جو ہے نہ بنانے کی یقین دہانی ایران نے کی ہے. تو وہ میرا خیال ہے پہلے ہی بڑے کلیئر ہیں کہ فتویٰ ان کا موجود ہے کہ ہم نے بنانا ہی نہیں. صحیح. تو میرا خیال ہے اس میں دوسری بات تو بات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا ان کا. وہ ڈے ون سے ان کا یہی موقف ہے. وہ اس نے لیا کہ ابھی اس سے مجھے بتائیں ٹھیک کہ بھئی یہ اپنایا لفظ تیری وجہ سے، ٹرمپ کی وجہ سے یہ بند ہوا نا، تو پھر اسی کو کھلانے کے اوپر اس نے ساری انرجی اور اتنی جو کیزوالٹیز اور اتنے نقصانات جو ہے نا ایک ملک کے اوپر چڑھ دوڑنا، تو یہ تو کوئی عقل بندی جو ہے نا وہ نہیں تھی اس کی. تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا گرانٹر کوئی نہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کی اپنی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو ملک جو ہے اسرائیل اور بھارت اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کے ہیں وزیر اعظم نیتن یاہو اور نریندر مودی، وہ اسی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب دیکھو نا یہ الیکٹ ہو گیا ری الیکٹ ٹرمپ اسی ٹنیور میں، تو اس نے سب سے پہلے میزبانی کس کی نیتن یاہو کی. اور نیتن یاہو کی میزبانی کے بعد ہی اس کا ظلم و بربریت فلسطین اور غزہ کے اوپر بڑھ گیا. اس کا وقت اس نے شیروار دیا کہ اب چڑھ دوڑو. پھر دوسرا اس نے میزبانی کس کی نریندر مودی کی. نریندر مودی کو بلایا، اس کی میزبانی کی، اور اس میزبانی کے بعد ہی اس نے آ کے یہ پہلگام کا جو ہے نا ایک نیا ڈرامہ کر کے اور پاکستان کے اوپر جو ہے نا اس نے اٹیک کر دیا. تو پھر اس کے متعلق اس میں میرا جے ڈی وینس جو ہے نا بھارت کے اندر موجود تھا. میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں کیا انڈیکیشن تھی، انہوں نے خود کہا کہ جو مخصوص جو ہے نا وہ ایریا میں اسٹرائک کر لے بھارت، خود اس نے اجازت دی. اور خود جو ہے 2-3 دن ان کے بیانات آپ سنتے رہے کہ یہ کیا کہتا رہا جناب یہ امریکہ کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب بھارت کی پٹائی ہوئی، جب اس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچی تو پھر فوراً انٹروین کر دیا، پھر ٹیلی فون بھی آ گیا، پھر یہاں سے جناب سیز فائر بھی ہو گیا. اور وہی عالم وہاں جب اسرائیل نے جو پہلی جنگ کی اس کے ایران کے اوپر حملہ کیا تو پہلے پیچھے تھا، بعد میں خدا کو اس نے اٹیک کیا، پھر اس کو بھی ریسکیو کر لیا. یہ ریسکیو ان کو کرتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ سپیر اسی ابھی اس معاہدے میں اس کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا نیتن یاہو کو؟ اسی لیے کہ وہ کچھ بھی کر دے گزرے گا تو وہ تو اس کے پیچھے ہے. تو ابھی بھی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیابی کی طرف جاتا ہے تو اس کا سہرا وہ خود لے لے گا اور ناکامی کی طرف جائے گا تو میرا جے ڈی وینس کی ذمہ داری، کیونکہ اسرائیلی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ٹرمپ یہ تو ہمارے کنٹرول میں تھا. یہ جو معاہدہ ہے جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے یہ اس کا جو ہے نا وہ ساری اس کی کاوشیں تھی اور وہ اس معاہدے کے اوپر جو ہے نا جو لے کے آیا ہے ٹرمپ کو. میرا خیال یہ باتیں پہلے سے سیٹل ہے اور وہ اسرائیل کو جب تک نہیں روکا جائے گا اس کو فریق بنانا چاہیے تھا، بیچ میں لانا چاہیے تھا، لانے کے بعد اس کو پابند کرنا چاہیے تھا اور پابندی کے ساتھ اس کو ایک الٹیمیٹم دینا چاہیے تھا کہ جناب اگر آپ نے پنگا لیا تو پھر آپ کے ساتھ جو ممالک ہیں بیچ میں وہ جو ہے نا اپنا رول پلے کرتے، جیسے پاکستان ہے، قطر ہے. ٹھیک ہے مانڈا صاحب، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.